قصے گلیاروں کے پیش کرتے ہیں سعادت حسن منٹو کی لکھی کہانی اللہ دتا۔ دو بھائی تھے، اللہ رکھا اور اللہ دتا۔ دونوں ریاست پٹیالہ کے باشندے تھے۔ ان کے آباء و اجداد البتہ لاہور کے تھے، مگر جب ان دو بھائیوں کا دادا ملازمت کی تلاش میں پٹیالہ آیا تو وہیں کا ہو رہا۔ اللہ رکھا اور اللہ دتا دونوں سرکاری ملازم تھے۔ ایک چیف سیکریٹری صاحب بہادر کا اردلی تھا، دوسرا کنٹرولر آف اسٹوریج کے دفتر کا چپراسی۔ دونوں بھائی ایک ساتھ رہتے تھے تاکہ خرچ کم ہو۔ بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ ایک صرف اللہ رکھا کو، جو بڑا تھا، اپنے چھوٹے بھائی کے چال چلن کے متعلق شکایت تھی۔ وہ شراب پیتا تھا، رشوت لیتا تھا اور کبھی کبھی کسی غریب اور نادار عورت کو پھانس بھی لیا کرتا تھا۔ مگر اللہ رکھا نے ہمیشہ چشم پوشی سے کام لیا تھا کہ گھر کا امن و سکون درہم برہم نہ ہو۔ دونوں شادی شدہ تھے۔ اللہ رکھا کی دو لڑکیاں تھیں، ایک بیاہی جا چکی تھی اور اپنے گھر میں خوش تھی، دوسری جس کا نام سگرا تھا 13 برس کی تھی اور پرائمری اسکول میں پڑھتی تھی۔ اللہ دتا کی ایک لڑکی تھی زینب، اس کی شادی ہو چکی تھی مگر اپنے گھر میں اتنی خوش نہیں تھی، اس لیے کہ اس کا خاوند اوباش تھا، پھر بھی وہ جوں تو نبھائے جا رہی تھی۔ زینب اپنے بھائی طفیل سے 3 سال بڑی تھی۔ اس حساب سے طفیل کی عمر 18-19 برس کے قریب ہوتی تھی۔ وہ لوہے کے ایک چھوٹے سے کارخانے میں کام سیکھ رہا تھا۔ لڑکا ذہین تھا، چنانچہ کام سیکھنے کے دوران میں بھی 15 روپے ماہوار اسے مل جاتے تھے۔ دونوں بھائیوں کی بیویاں بڑی اطاعت شیار، محنتی اور عبادت گزار عورتیں تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہروں کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ زندگی بڑی ہموار گزر رہی تھی کہ ایک ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ دونوں بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے مال و جان اور عزت و آبرو پر حملہ ہوگا اور انہیں افراتفری اور قسم پرسی کے عالم میں ریاست پٹیالہ چھوڑنی پڑے گی، مگر ایسا ہوا۔ دونوں بھائیوں کو قطعاً معلوم نہیں کہ اس خونی طوفان میں کون سا درخت گرا، کون سے درخت سے کون سی ٹہنی ٹوٹی۔ جب ہوش و حواس کسی قدر درست ہوئے تو چند حقیقتیں سامنے آئیں اور وہ لرز گئے۔ اللہ رکھا کی لڑکی کا شوہر شہید کر دیا گیا تھا اور اس کی بیوی کو بلوائیوں نے بڑی بے دردی سے ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ دتا کی بیوی کو بھی سکھوں نے کرپاڑوں سے کاٹ ڈالا تھا۔ اس کی لڑکی زینب کا بدچلن شوہر بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ رونا دھونا بیکار تھا، صبر شکر کے بیٹھ رہے۔ پہلے تو کیمپوں میں گلتے سڑتے رہے، پھر گلی کوچوں میں بھیک مانگا کیے۔ آخر خدا نے سنی۔ اللہ دتا کو گجرانوالہ میں ایک چھوٹا سا شکست مکان سر جھپانے کو مل گیا۔ طفیل نے دوڑ دھوپ کی تو اسے کام مل گیا۔ اللہ رکھا لاہور ہی میں دیر تک در بدر پھرتا رہا۔ جوان لڑکی ساتھ تھی، گویا ایک پہاڑ کا پہاڑ اس کے سر پر تھا۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس غریب نے کس طرح 1.5 برس گزارا۔ بیوی اور بڑی لڑکی کا غم وہ بالکل بھول چکا تھا۔ قریب تھا کہ وہ کوئی خطرناک قدم اٹھائے کہ اسے ریاست پٹیالہ کے ایک بڑے افسر مل گئے جو اس کے بڑے مہربان تھے۔ اس نے ان کو اپنی حالت زار الف سے لے کر یاء تک کہہ سنائی۔ آدمی رحم دل تھا۔ اس کو بڑی دقتوں کے بعد لاہور کے ایک عارضی دفتر میں اچھی ملازمت مل گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے دوسرے روز ہی اس کو 40 روپیہ ماہوار پر ملازم رکھ لیا اور ایک چھوٹا سا کوارٹر بھی رہائش کے لیے دلوا دیا۔ اللہ رکھا نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اس کی مشکلات دور کی۔ اب وہ آرام سے سانس لے سکتا تھا اور مستقبل کے متعلق اطمینان سے سوچ سکتا تھا۔ سگرا بڑے سلیقے والی سگھڑ لڑکی تھی۔ سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی، ادھر ادھر سے لکڑیاں چن کے لاتی، چولہا سلگاتی اور مٹی کی ہانڈیاں میں ہر روز اتنا سالن پکاتی جو 2 وقت کے لیے پورا ہو جائے۔ آٹا گوندھتی، پاس ہی تنور تھا، وہاں جا کر روٹیاں لگوا لیتی۔ تنہائی میں آدمی کیا کچھ نہیں سوچتا، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ سگرا عام طور پر دن میں تنہا ہوتی تھی
اور بہن اور ماں کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہتی تھی۔ پر جب باپ آتا تو وہ اپنی آنکھوں میں سارے آنسو خشک کر لیتی تاکہ اس کے زخم ہرے نہ ہوں۔ لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ اس کا باپ اندر ہی اندر گھلا جا رہا ہے۔ اس کا دل ہر وقت روتا رہتا ہے مگر وہ کسی سے کہتا نہیں۔ سغرا سے بھی اس نے کبھی اس کی ماں اور بہن کا ذکر نہیں کیا تھا۔ زندگی افتاؤ خیزاں گزر رہی تھی۔ ادھر گجرانوالہ میں اللہ دتا اپنے بھائی کے مقابلے میں کسی قدر خوشحال تھا، کیونکہ اسے بھی ملازمت مل گئی تھی اور زینب بھی تھوڑا بہت سلائی کا کام کر لیتی تھی۔ مل ملا کے کوئی 100 روپے ماہوار ہو جاتے تھے، جو تینوں کے لیے بہت کافی تھے۔ مکان چھوٹا تھا مگر ٹھیک تھا۔ اوپر کی منزل میں طفیل رہتا تھا، نچلی منزل میں زینب اور اس کا باپ۔ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اللہ دتا اسے زیادہ کام نہیں کرنے دیتا تھا، چنانچہ منہ اندھیر اٹھ کر وہ صحن میں جھاڑو دے کر چولہا سلگا دیتا تھا کہ زینب کا کام کچھ ہلکا ہو جائے۔ وقت ملتا تو 2-3 گھڑے بھر کر گھڑونچی پر رکھ دیتا تھا۔ زینب نے اپنے شہید خاوند کو کبھی یاد نہیں کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس کی زندگی میں کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ خوش تھی، اپنے باپ کے ساتھ بہت خوش تھی۔ بعض اوقات وہ اس سے لپٹ جاتی تھی، طفیل کے سامنے بھی، اور اس کو خوب چومتی تھی۔ سغرا اپنے باپ سے ایسے چہل نہیں کرتی تھی۔ اگر ممکن ہوتا تو وہ اس سے پردہ کرتی، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی نامرحم تھا، نہیں، صرف احترام کے لیے۔ اس کے دل میں کئی دفعہ یہ دعا اٹھتی تھی، یا پروردگار، میرا باپ میرا جنازہ اٹھائے۔ بعض اوقات کئی دعائیں الٹی ثابت ہوتی ہیں، جو خدا کو منظور تھا وہی ہونا تھا۔ غریب سغرا کے سر پر غم و اندوہ کا ایک اور پہاڑ ٹوٹنا تھا۔ جون کے مہینے دوپہر کو دفتر کے کسی کام پر جاتے ہوئے تپتی ہوئی سڑک پر اللہ رکھا کو ایسی لو لگی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے اٹھایا، ہسپتال پہنچایا، مگر دوا دارو نے کوئی کام نہ کیا۔ سغرا باپ کی موت کے صدمے سے نیم پاگل ہو گئی۔ اس نے قریب قریب آدھے بال نوچ ڈالے۔ ہمسائیوں نے بہت دم دلاسا دیا، مگر یہ کارگر کیسے ہوتا؟ وہ تو ایسی کشتی کے مانند تھی جو اس کا بادبان ہو، نہ کوئی پتوار، اور بیچ مجدھار میں آن پھنسی ہو۔ پٹیالہ کے وہ افسر جنہوں نے مرحوم اللہ رکھا کو ملازمت دلوائی تھی، فرشتہ رحمت ثابت ہوئے۔ ان کو جب اطلاع ملی تو دوڑے آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ سغرا کو موٹر میں بٹھا کر گھر چھوڑائے اور بیوی سے کہا کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ پھر اسپتال میں جا کر انہوں نے اللہ رکھا کہ غسل وغیرہ کا وہی انتظام کیا اور دفتر والوں سے کہا کہ وہ اس کو دفنا آئیں۔ اللہ دتا کو اپنے بھائی کے انتقال کی خبر بڑی دیر کے بعد ملی۔ بہرحال وہ لاہور آیا اور پوچھتا پاچھتا وہاں پہنچ گیا جہاں سغرا تھی۔ اس نے اپنی بھتیجی کو بہت دم دلاسا دیا، بہلایا، سینے کے ساتھ لگایا، پیار کیا، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا، بہادر بننے کو کہا، مگر سغرا کے پھٹے ہوئے دل پر ان تمام باتوں کا کیا اثر ہوتا؟ غریب خاموش اپنے آنسو دوپٹے میں خشک کرتی رہی۔ اللہ دتا نے افسر صاحب سے آخر میں کہا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، میری گردن آپ کے احسانوں تلے ہمیشہ دبی رہے گی۔ مرحوم کی تجہیز و تکفین کا آپ نے بندوبست کیا، پھر یہ بچی جو بالکل بے سہارا تھی، اس کو آپ نے اپنے گھر میں جگہ دی، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ اب میں اسے اپنے ساتھ لیے جاتا ہوں، میرے بھائی کی بڑی قیمتی نشانی ہے۔ افسر صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم ابھی اسے کچھ دیر اور یہاں رہنے دو، طبیعت سنبھل جائے تو لے جانا۔ اللہ دتا نے کہا، حضور، میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس کی شادی میں اپنے لڑکے سے کروں گا، اور بہت جلد۔ افسر صاحب بہت خوش ہوئے۔ بہت بڑا نیک ارادہ ہے، لیکن اس صورت میں جب کہ تم اس کی شادی اپنے لڑکے سے کرنے والے ہو، اس کا اس گھر میں رہنا مناسب نہیں۔ تم شادی کا بندوبست کرو، مجھے تاریخ سے مطلع کر دینا، خدا کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بات درست تھی۔ اللہ دتا واپس گجرانوالہ چلا گیا۔
زینب اس کی غیر موجودگی میں بڑی اداس ہو گئی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو وہ اس سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ اس نے اتنی دیر کیوں لگائی۔ اللہ دتہ نے بڑے پیار سے اسے ایک طرف ہٹایا۔ ارے بابا، آنا جانا کیا ہے، قبر پر فاتحہ پڑھنی تھی، سغرا سے ملنا تھا، اسے یہاں لانا تھا۔ زینب نہ معلوم کیا سوچنے لگیں۔ سغرا کو یہاں لانا تھا؟ ایک دم چونک کر کہا۔ ہاں، سغرا کو یہاں لانا تھا، پر وہ کہاں ہے؟ وہی ہے، پٹیالہ کے ایک بڑے نیک دل افسر ہیں، ان کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا جب تم اس کی شادی کا بندوبست کر لو گے تو لے جانا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بیڑی سلگائی۔ زینب نے بڑی دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، اس کی شادی کا بندوبست کر رہے ہو؟ کوئی لڑکا ہے تمہاری نظر میں؟ اللہ دتہ نے زور کا کش لگایا۔ ارے بھائی، اپنا طفیل، میرے بڑے بھائی کی صرف ایک ہی تو نشانی ہے، میں اسے کیسے غیروں کے حوالے کر دوں گا؟ زینب نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تو سغرا کی شادی تم طفیل سے کرو گے؟ اللہ دتہ نے جواب دیا۔ ہاں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ زینب نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ ہاں، اور تم جانتے ہو کیوں ہے، یہ شادی ہرگز نہیں ہوگی۔ اللہ دتہ مسکرایا، زینب کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا منہ چوما۔ پگلی، ہر بات پر شک کرتی ہے، اور باتوں کو چھوڑ، آخر میں تمہارا باپ ہوں۔ زینب نے بڑے زور سے ہوں کی، باپ، اور اندر کمرے میں جا کر رونے لگی۔ اللہ دتہ اس کے پیچھے گیا اور اس کو پچکارنے لگا۔ دن گزرتے گئے۔ طفیل فرما بردار لڑکا تھا۔ جب اس کے باپ نے سغرا کی بات کی تو وہ فوراً مان گیا۔ آخر 3-4 مہینے کے بعد تاریخ مقرر ہو گئی۔ افسر صاحب نے فوراً سغرا کے لیے ایک بہت اچھا جوڑا سلوایا جو اسے شادی کے دن پہننا تھا۔ ایک انگوٹھی بھی لے دی۔ پھر اس نے محلے والوں سے اپیل کی کہ وہ ایک یتیم لڑکی کی شادی کے لیے جو بالکل بے سہارا ہے، حسب توفیق کچھ دیں۔ سغرا کو قریب سبھی جانتے تھے اور اس کے حالات سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے ملا کر اس کے لیے بڑا اچھا جہیز تیار کر دیا۔ سغرا دلہن بنی تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ تمام دکھ جمع ہو گئے ہیں اور اس کو پیس رہے ہیں۔ بہرحال وہ اپنے سسرال پہنچی، جہاں اس کا استقبال زینب نے کیا، کچھ اس طرح کہ سغرا کو اسی وقت معلوم ہو گیا کہ وہ اس کے ساتھ بہنوں کا سا سلوک نہیں کرے گی بلکہ ساس کی طرح پیش آئے گی۔ سغرا کا اندیشہ بالکل درست تھا۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی اچھی طرح سے اترنے بھی نہ پائی تھی کہ زینب نے اس سے نوکروں کے کام لینے شروع کر دیے۔ جھاڑو وہ دیتی، برتن وہ مانجتی، چولہا وہ جھونکتی، پانی وہ بھرتی۔ یہ سب کام وہ بڑی پھرتی اور بڑے سلیقے سے کرتی، لیکن پھر بھی زینب خوش نہ ہوتی، بات بات پر اس کو ڈانٹتی، ڈپٹتی، جھڑکتی رہی۔ سغرا نے دل میں تہیہ کر لیا تھا وہ یہ سب کچھ برداشت کرے گی اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے گی، کیونکہ اگر اسے یہاں سے دھکا مل گیا تو اس کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اللہ دتہ کا سلوک البتہ اس سے برا نہیں تھا۔ زینب کی نظر بچا کر کبھی کبھار وہ اس کو پیار کر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ کچھ فکر نہ کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سغرا کو اس سے بہت ڈھارس ہوتی۔ زینب جب کبھی اپنی کسی سہیلی کے یہاں جاتی اور اللہ دتہ اتفاق سے گھر پر ہوتا تو وہ اس سے دل کھول کر پیار کرتا، اس سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، کام میں اس کا ہاتھ بٹاتا، اس کے واسطے اس نے جو چیزیں چھپا کر رکھی ہوتی تھیں دیتا اور سینے کے ساتھ لگا کر اس سے کہتی، سغرا تم بڑی پیاری ہو۔ سغرا جھینپ جاتی۔ دراصل وہ اتنے پرجوش پیار کی عادی نہیں تھی۔ اس کا مرحوم باپ اگر کبھی اسے پیار کرنا چاہتا تھا تو صرف اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا کرتا تھا یا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کیا کرتا تھا، خدا میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ سغرا طفیل سے بہت خوش تھی۔ وہ بڑا اچھا خاوند تھا، جو کماتا تھا اس کے حوالے کر دیتا تھا، مگر سغرا زینب کو دے دیتی تھی اس لیے کہ وہ اس کے قہر و غضب سے ڈرتی تھی۔ طفیل سے سغرا نے زینب کی بدسلوکی اور اس کے ساتھ ایسے برتاؤں کا کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ صلح کل تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باعث گھر میں کسی قسم کی بدمزگی پیدا ہو۔ اور بھی کئی باتیں تھیں جو وہ طفیل سے کہنا چاہتی تو کہہ دیتی، مگر اس سے ڈر تھا کہ طوفان برپا ہو جائے گا اور تو وہ اس سے بچ کر نکل جائیں گے، مگر وہ
اکیلی اس میں پھنس جائے گی اور اس کی تاب نہ لا سکے گی۔ یہ خاص باتیں اسے چند روز ہوئے معلوم ہوئی تھیں اور وہ کانپ گئی تھی۔ اب اللہ دتا اسے پیار کرنا چاہتا تو وہ الگ ہٹ جاتی یا دوڑ کر اوپر چلی جاتی جہاں وہ اور طفیل رہتے تھے۔ طفیل کو جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی، اللہ دتا کو اتوار کی۔ اگر زینب گھر پر ہوتی تو وہ جلدی جلدی کام کاج ختم کر کے اوپر چلی جاتی۔ اگر اتفاق سے اتوار کو زینب کہیں باہر گئی ہوتی تو سغرا کی جان پر بنی رہتی، ڈر کے مارے اس سے کام نہ ہوتا۔ لیکن زینب کا خیال آتا تو اسے مجبوراً کانپتے ہاتھوں سے، دھڑکتے دل سے توأن و کرہن سب کچھ کرنا پڑتا۔ اگر وہ کھانا وقت پر نہ پکائے تو اس کا خاوند بھوکا رہے، کیونکہ وہ ٹھیک 12 بجے اپنا شاگرد روٹی کے لیے بھیج دیتا تھا۔ ایک دن اتوار کو جبکہ زینب گھر پر نہیں تھی اور وہ آٹا گوندھ رہی تھی، اللہ دتا پیچھے سے دوے پاؤں آیا اور کھلندڑے انداز میں اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ تڑپ کر اٹھی مگر اللہ دتا نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ سغرا نے چیخنا شروع کر دیا مگر وہاں سننے والا کون تھا۔ اللہ دتا نے کہا، شور مت مچاؤ، یہ سب بے فائدہ ہے، چلو آؤ۔ وہ چاہتا تھا کہ سغرا کو اٹھا کر اندر لے جائے، کمزور تھی مگر خدا جانے اس میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ اللہ دتا کی گرفت سے نکل گئی اور ہانفتی کانپتی اوپر پہنچ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد زینب آ گئی۔ اللہ دتا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اندر کمرے میں لیٹ کر اس نے زینب کو پکارا۔ وہ آئی تو اس سے کہا، ادھر آؤ، میری ٹانگیں دباؤ۔ زینب اچر کر پلنگ پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ کی ٹانگیں دبانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں کے سانس تیز تیز چلنے لگے۔ زینب نے اللہ دتا سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج تم اپنے آپے میں نہیں ہو؟ اللہ دتا نے سوچا کہ زینب سے چھپانا فضول ہے، چنانچہ اس نے سارا ماجرا بیاں کر دیا۔ زینب آگ ببولا ہو گئی۔ کیا ایک کافی نہیں تھی؟ تمہیں تو شرم نہ آئی، پر اب تو آنی چاہیے تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ایسا ہوگا، اسی لیے میں شادی کے خلاف تھی۔ اب سن لو کہ سغرا اس گھر میں نہیں رہے گی۔ اللہ دتا نے بڑے مسکین لہجے میں پوچھا، کیوں؟ زینب نے کھلے طور پر کہا، میں اس گھر میں اپنی سوتن دیکھنا نہیں چاہتی۔ اللہ دتا کا حلق خشک ہو گیا، اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ زینب باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ سغرا صحن میں جھاڑو دے رہی ہے۔ چاہتی تھی کہ اس سے کچھ کہے مگر خاموش رہی۔ اس واقعے کو 2 مہینے گزر گئے۔ سغرا نے محسوس کیا کہ طفیل اس سے کھنچا کھنچا رہتا تھا، ذرا ذرا سی بات پر اس کو شک کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ آخر ایک دن آیا کہ اس نے طلاق نامہ اس کے ہاتھ میں دیا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی اللہ دتا، لیکھک سعادت حسن منٹو۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور دن کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے نمسکار۔